سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ریلوے کی تاریخ میں ایک اور المناک حادثہ، کئی ہنستے بستے گھر اجاڑ گیا۔ دھرکی کے قریب سرگودا آنے والی ملت ایکسپریس اور کراچی جانے والی سر سید ایکسپریس آپس میں ٹکرا گئی۔ جاں بحق افراد کی تعداد 53 ہو گئی۔ 100 سے زائد زخمی، لاشیں اور زخمی رحیم یار خان، صادق آباد، دھرکی اور میرپور ماتھیلو کے اسپتالوں میں زیر علاج، کئی کی حالت تشویشناک۔ سر سید اور ملت ایکسپریس کے درمیان سکھر ڈویژن میں خوفناک تصادم، حادثے کے نتیجے میں ملتان ڈویژن کے 2 پولیس اہلکار بھی جان کی بازی ہار گئے۔ ریلوے کی مین لائن متاثر ہونے کے باعث ملتان ڈویژن کی اپ اینڈ ڈاؤن ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار رہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں گوہر رحمان۔ سر سید اور ملت ایکسپریس کے درمیان سکھر ڈویژن میں خوفناک ٹرین حادثہ پیش آیا ہے۔ ٹرین حادثے میں 36 سے زائد مسافر جاں بحق جبکہ 100 سے زائد زخمی ہوئے۔ حادثے کے باعث سکھر ڈویژن کی مین لائن متاثر ہوئی، جس کے باعث ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں ٹرین آپریشن بھی متاثر ہوا، جبکہ مسافروں کو بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ میں تقریباً یہاں 10 بجے سے بیٹھا ہوا ہوں، تقریباً بہت زیادہ ٹینشن ہو رہی ہے۔ حادثہ پیش آیا ہے، بہت زیادہ نقصان ہو گیا ریلوے ٹریکس کا اور بہت زیادہ دلالت ہو رہی ہے۔ دوسری جانب حادثے کی معلومات کے لیے ملتان ڈویژن انتظامیہ نے خصوصی ہیلپ ڈیسک قائم کر دیا۔ ہیلپ ڈیسک سے مسافروں کے لواحقین حادثے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم فل ریفنڈ دے رہے ہیں، جو بھی مسافر آتا ہے اسے بھیجتے ہیں، ریزرویشن ہے وہ ریفنڈ لیتا ہے۔ باقی جو بھی پیچھے سے ٹرین لیٹس آئیں گی انہیں ہم فل ریفنڈ جو ہے نا مسافروں کو دے دیا جائے گا۔ دوسرا ہم نے یہ نمبر ریل انتظامیہ نے دیا ہے، اس نمبر پہ جو ہے وہ کانٹیکٹ کریں گے مسافر۔ ہمارے افیسران جائے وقوع پہ پہنچ چکے ہیں، اب وہ جیسے ہمارے پاس اطلاعات آئیں گی ویسے ہم جو ہے مسافروں کو بتاتے جائیں گے۔ ٹرین حادثے میں جاں بحق ہونے والے 2 پولیس کانسٹیبلز کا تعلق ریلوے ملتان ڈویژن سے ہے۔ پولیس کانسٹیبل دلبر حسین اور کانسٹیبل علی ناصر نے خانیوال اسٹیشن سے ڈیوٹی جوائن کی تھی۔ کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان۔ وزیر ریلوے اعظم سواتی نے رحیم یار خان کے شیخ زید ہسپتال کا دورہ کیا، ٹرین حادثے کے زخمیوں کی عیادت کی۔ ڈپٹی کمشنر خرم شہزاد اور اسسٹنٹ کمشنر عثمان چودھری بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ ان کی جانب سے وہاں پر کیا کہا گیا، آپ بھی جانیے۔ موقع پہ خود پہنچا ہوں، اسپتالوں کے اندر جو ہے میں خود جا رہا ہوں۔ آج بھی میں نے ڈپیوٹ کر دیے ہیں۔ ہمارے ماشاءاللہ اسپتال کے جو انچارج ہیں یہاں پہ بڑا اچھا جو ہے وہ دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ ینگ جنریشن ہے ہماری، اس پہ مجھے فخر ہے۔ بلکہ جن لوگوں نے ریسکیو کیا ہے، پہلا سب سے آپریشن جو تھا اینگرو ماڑی پور گیس والے، میں ان کو داد دیتا ہوں، اور پھر سارے جو لوکل لوگ ہیں ان کو داد دیتا ہوں۔ آرمی کو، آپ کے ہائی وے کی اتھارٹی جو تھی وہ پہنچے، ہماری ریلوے کی پولیس تھی، ساتھ دوسرے سول ایڈمنسٹریشن تھی، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پنجاب حکومت کے خلاف پھٹ پڑے، کہا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا سنگ بنیاد رکھنے کے بعد سے اب تک کچھ نہیں کیا گیا، بتایا جائے 4 ارب روپے کے فنڈز کہاں گئے۔ رپورٹ کر رہے ہیں بلال نیازی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے نشتر ہسپتال میں سولر انرجی منصوبے سے متعلق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم پر اس خطے کے لوگوں نے بھروسہ کیا ہے، چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی نظروں میں سرخرو ہو سکیں۔ کیا میرا وزیر اعظم جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا سنگ بنیاد رکھ کر نہیں گیا؟ بتایا جائے اس دن سے لے کر آج تک کیا ہوا ہے۔ اگر ہم یہ بات نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ جتنے جنوبی پنجاب میں ساؤتھ پنجاب کے جو سیکرٹریز تعینات ہیں ان کو جمع کر لیں، اور میں ایک نمائندے کی حیثیت سے ہاتھ باندھ کے ان سے درخواست کر لیتا ہوں کہ مہربانی فرمائیں، مہربانی فرما دیں، تھوڑا سا وقت یہاں بھی گزار لیں۔ خدا را یہ ملتان ہے، یہ بہاولپور ہے، کالا پانی نہیں ہے۔ شاہ محمود قریشی کا مزید کہنا تھا کہ میرا معصوم سا سوال ہے کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے لیے مختص 4 ارب روپے کے فنڈز کہاں گئے؟ مالی سال 30 جون کو ختم ہو رہا ہے، اس کے بعد فنڈز لیپس ہو جائیں گے۔ میں صرف اس علاقے کے نمائندے کی حیثیت سے ایک سوال کر رہا ہوں جو کہ پوری جنوبی پنجاب کے ایم ایل ایز اور ایم پی ایز کا حق بنتا ہے یہ سوال پوچھنے کا۔ وہ 4 ارب جو آپ نے مختص کیا تھا ایک مد میں، 11 مہینے گزر گئے مالی سال کے، اس میں سے کتنا خرچ ہوا ہے؟ وزیر خارجہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سروے کرائیں کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں کتنے افسر بیٹھتے ہیں۔ اگر ہم نے نچلی سطح پر اختیارات منتقل کرنے ہیں تو ان کی موجودگی کا ہونا لازمی ہے۔ کیمرامین تنویر گیلانی کے ساتھ بلال نیازی، ملتان۔
दूसरी जानिब आपको बताएं कि बिजली की किल्लत पूरी करने के लिए मुल्तान के चिल्ड्रन अस्पताल में शमसी निज़ाम की तनसीब के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। रिपोर्ट करेंगे माजिद कलासरा। चिल्ड्रन अस्पताल में मुनक्किद तकरीब में वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद का कहना था कि शहरियों को महंगी बिजली का सामना है, जबकि सूबाई वज़ीर तवानाई अख्तर मलिक ने कहा कि हुकूमत पंजाब और इमरान खान की नई पॉलिसी पर अमल कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हमें कुदरती बिजली अता की है, लेकिन हम इससे फ़ायदा नहीं उठा रहे। हम तमाम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल को साफ पंजाब के कर रहे हैं। ये पिछले हफ्ते वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बेसिक हेल्थ यूनिट जो पंजाब के हैं पूरे 24 के करीब, उनका हमने वो इनाग्रेशन करवाई है। 11,000 स्कूल हम कर चुके हैं। शाह महमूद का कहना था कि हम 10 डैम बना रहे हैं। डैम ज्यादा होने से लोगों को सस्ती बिजली मिलेगी। इन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब को कहा कि खुफिया रिपोर्ट लें, जिन अफसरान को आपने जनूबी पंजाब में लगाया वो सेक्रेटेरिएट आते भी हैं या नहीं। आप एक खुफिया रिपोर्ट अपनी इंटेलिजेंस से और आईबी से हासिल करें कि जिनको आपने साउथ पंजाब में सेक्रेटरीज को तैनात किया है वो कितने दिन साउथ पंजाब में बैठते हैं और कितने दिन लाहौर में बैठते हैं। चिल्ड्रन अस्पताल में शमसी तवानाई की तनसीब की कीमत 3.5 करोड़ रुपए है और इससे 1 करोड़ 75 लाख रुपए की बिजली की बचत होगी। कैमरामैन अब्दुर्रहमान के साथ माजिद कलासरा, मुल्तान। साबिक वजीर आजम और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं कि नया नहीं, कायद आजम का पाकिस्तान चाहिए। अगर जनूबी पंजाब में सेक्रेटरीज नहीं बैठते तो फिर वजीर आजम को लाकर इफ्तिताह क्यों किया गया? सेक्रेटरीट नहीं, अलहदा खुद मुख्तार सूबा चाहिए। रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। मुल्तान में कारी अब्दुल गफ्फार नक्शबंदी की वफात पर साबिक वजीर आजम और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने ताज़ियत की और दुख का इजहार किया। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि रेलवे के सान्हे पर दिली दुख हुआ, हुकूमत मुतासरा खानदानों की मदद करे, हादसे की इंक्वायरी की जाए और जिम्मेदारान को सजा दी जाए। जो ये अलमिया हुआ है और जो लोग वहाँ उनकी वफात हुई है और कई लोग ज़ख्मी हुए हैं, मैं उनके लवाहिकीन के लिए दुआ करता हूँ और मैं ये गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि वो फौरी तौर पर उनकी कॉम्पेंसेशन भी करें। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि अगर बजट अवाम दोस्त ना हुआ तो अपोजिशन जमातें इसकी मुखालफत करेंगे। मुल्क तब ऊपर जाएगा जब मईशत ऊपर जाएगी। सेक्रेटरीट का कभी मुतालबा नहीं किया। अलग सूबा, अलग हाई कोर्ट और अलग वजीर आला चाहते हैं। जो वो ये कहते हैं कि सेक्रेटेरिएट जो है यहाँ सेक्रेटरीज नहीं बैठते, यहाँ लाहौर में बैठते हैं, तो इसका मतलब ये है कि फिर यहाँ वजीर आज़म को लेकर आना और सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह करवाना वो क्या था? यूसुफ रजा गिलानी ने कहा पीपल्स पार्टी ने हमेशा जनूबी पंजाब की खिदमत की। जिन्होंने इस खित्ते को सेनेट चेयरमैन से महरूम किया वो इस खित्ते के मुखलिस नहीं। इस खित्ते को चेयरमैनशिप से महरूम किया तो वो इस खित्ते के खैर खा नहीं है, इसलिए कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन थी और अगर चेयरमैन सेनेट आपके खित्ते से होता तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा एक एसेट था। साबिक वजीर आजम ने कहा कि पीडीएम ने ज़िमनी इलेक्शंस में कामयाबियां हासिल की और सेनेट इलेक्शन में भी पीडीएम ने अपना किरदार अदा किया। पहले इस्तीफे देने पर इख्तिलाफ पैदा हुआ। कैमरामैन करार हैदर के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की सरगोदा आमद डॉक्टर मुबश्शिर अहमद गुज्जर के भांजे की वफात पर इजहार ताज़ियत किया। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि इलेक्शन से कबल इलेक्शन रिफॉर्म जरूरी हैं। अगर रिफॉर्म्स के बगैर इलेक्शन हुए तो आवाम वोट के लिए बाहर नहीं निकलेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि हुक्मरान 1000 दिन तक भी तब्दीली ना ला सके। तहरीक इंसाफ वाले अब क्या तब्दीली लेकर आएंगे? अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। 1000 दिनों में अवाम को महंगाई और बेरोजगारी के सिवा कुछ नहीं दिया गया। वजीर आजम इमरान खान ने अपने वुज़रा और ब्यूरोक्रेसी को तब्दील किया और इसी को तब्दीली का नाम दे दिया। सिराजुल हक की जानिब से मजीद कहना था कि एहतसाब का इदारा सियासी इदारा बन चुका है। डीजी खान में भी तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो चुका है। बच्चे स्कूल आकर खुश दिखाई दिए। बच्चे कोरोना एसओपीज पर अमल दरामद करते हुए मास्क लगाए तालीम हासिल करते दिखाई दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर इशफाक।
ڈیرہ غازی خان میں بھی آج سے دوبارہ سکولز کھل گئے، تعلیمی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں۔ سکولز میں آئے بچے کرونا SOPs کے ساتھ بیٹھے اور ماسک لگائے تعلیم حاصل کرتے دکھائی دیے۔ بچوں کا کہنا تھا سکولز کھلنے پر خوشی ہے اور تعلیم کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے۔ بہت مزہ آ رہا ہے، ہم اپنے دوستوں سے بھی ملے، پہلا دن ہے، ہم نے ماسک بھی پہنا ہوا ہے، ہم پڑھائی بھی کر رہے ہیں۔ کافی دنوں سے ہم سکول ہیں، سکولوں میں مزہ آیا، ہم نے اپنے دوستوں سے ملا ہے اور استاذ سے ملا ہے۔ اس موقع پر سکولز کے اساتذہ کا کہنا تھا کلاسز میں بچوں کو ماسک کا استعمال یقینی کروایا جا رہا ہے اور سوشل ڈسٹینس کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔ تعلیمی سلسلے کو کرونا SOPs کے ساتھ جاری رکھا جائے گا۔ بچوں کو ویلکم کیا صبح سویرے اور SOPs کے تحت تمام بچے اسکول میں تشریف لائے اور بچوں کے والدین بھی تشریف لائے ساتھ ہی، اور ان کو بتایا آج پہلا دن ہے، چونکہ پہلے دن میں کچھ بچوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن اکثر بچے جو ہے نا حاضر رہتے ہیں یہاں پہ۔ سکولز آئے بچے اساتذہ اور اپنے کلاس فیلو سے مل کر جہاں خوش تھے، وہیں سلیبس کو کور کرنے کے لیے بھی پر امید دکھائی دیے۔ ڈیرہ غازی خان میں بھی سکول کھلنے کے بعد تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ سکولز میں آئے بچے بھی کافی خوش دکھائی دیتے ہیں، جبکہ اساتذہ بھی خوش ہیں۔ بچوں کا کہنا ہے تعلیم حاصل کر کے خوشی ہو رہی ہے۔ کیمرہ مین ریحان علی کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ پنجاب کے دوسرے اضلاع کی طرح سرگودا میں بھی اسکول کھول دیے گئے۔ طلباء SOPs کے تحت اسکولوں میں پہنچے، اساتذہ نے اسکول آمد پر بچوں کو پھول پیش کیے۔ مزید جانتے ہیں محسن الملک کی اس رپورٹ میں۔ سرگودا میں اسکولوں کو کرونا SOPs کے تحت کھولا گیا، جہاں اسکول آنے والے طلبہ کو سماجی فاصلہ اور ماسک پہن کر کلاسز میں بٹھایا گیا۔ طلبہ کہتے ہیں گھر بیٹھ کر تھک گئے تھے، اسکول کھلنے کا بہت انتظار تھا، دوستوں سے مل کر بہت خوشی ہوئی۔ ہم بہت خوش ہیں کہ ہمیں دوبارہ موقع ملا، ہم اپنی اسٹڈی کنٹینیو کر سکتے ہیں، بہت خوشی ہوئی ہمیں۔ تو مس کر رہے تھے اسکول کو؟ بہت مس کیا۔ اسکولوں میں طلبہ کی بڑی تعداد موجود تھی، جبکہ اساتذہ کہتے ہیں ویکسینیشن کرا لی ہے، مزید احتیاط کے ساتھ بچوں کو پڑھائیں گے۔ اساتذہ نے کہا کہ دعا ہے کہ اب لاک ڈاؤن کبھی نہ ہو تاکہ دوبارہ زندگی متاثر نہ ہو سکے۔ خوشی والی بات جو ہے نا، یہ بڑی اہم ہے واقعی۔ تو ہم تو بڑا انتظار کر رہے تھے کہ اللہ کرے یہ اسکول ہمارے کھلیں، لیکن تھوڑی سی پریشانی اس حوالے سے کہ آپ کو پتا کہ موسم جو ہے وہ شدید ہو رہا ہے، لیکن جیسے بھی ہے بہرحال گورنمنٹ کی جو SOPs ہیں، گورنمنٹ کی SOPs جو ہیں کووڈ-19 کے حوالے سے ان کو فالو کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ جو ہے یہ جو ہمارا منقطع ہوا تھا سلسلہ اس کو دوبارہ سے آغاز ہو رہا ہے، بڑی خوشی ہو رہی ہے ہمیں۔ سرگودا کے اکثر اسکولوں میں اساتذہ کی جانب سے اسکول آمد پر طلبہ پر گل پاشی کی گئی اور پھول بھی دیے گئے۔ سرگودا کے اسکولوں میں جہاں پر اسکول ایک عرصے کے بعد آنے والے اسٹوڈنٹس خوش ہیں، وہاں پر ٹیچرز بھی خوش ہیں، اسی لیے ٹیچرز نے گلدستوں سے، پھولوں سے آنے والے اسٹوڈنٹس کا استقبال کیا۔ کیمرہ مین فیضان خان کے ساتھ محسن الملک، سرگودا۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں کہ میاں والی کے باسیوں کا درینہ مطالبہ پورا ہو گیا، شہر کی 4 بڑی سڑکیں بنانے کی منظوری مل گئی۔ اختر مجاز کی یہ رپورٹ۔ عوام کا دیرینہ مطالبہ پورا ہوا، 4 سڑکوں کی تعمیر کرنے کی منظوری مل گئی۔ میاں والی اندرون شہر 4 بڑی سڑکیں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ DD ڈیولپمنٹ حسن رضا نے بتایا کہ سڑکوں کی تعمیر پر 1 ارب 30 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ ان 4 سڑکوں میں ایک تو عیدگاہ سے جہاز چوک تک جو سڑک ہے وہ ہم 36 کروڑ کی لاگت سے اس کو تعمیر کرنے جا رہے ہیں۔ پھر اکاؤنٹ آفس چوک سے جو رابی پلازا چوک ہے اس کو ہم اراؤنڈ 22 کروڑ کی لاگت سے اس کو کنسٹرکٹ کریں گے۔ پھر ہماری وطاخیل چوک سے ہے عوامی چوک تک سڑک ہے، وہ 32 کروڑ اس پہ لاگت آئے گی۔ سینٹرل ماڈل اسکول سے جی پی او سے آگے گلبرگ چوک سے محلہ نور پورہ تک۔ انہوں نے بتایا کہ جہاز چوک تا عیدگاہ چوک، وطاخیل چوک تا عوامی چوک، اکاؤنٹ آفس تا رابی پلازا اور گورنمنٹ ہائی سکول تا محلہ نور پورہ روڈ تعمیر کیا جائے گا۔ پیپر ورک اور دیگر کام مکمل ہو چکا ہے۔ ہمارے ہاں جو جسٹیشن پیریڈ جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ یہی ہے کہ اراؤنڈ ہم میکسیمم 6 یا 7 مہینے میں اس کو کمپلیٹ کر دیں گے ان سڑکوں کو۔ تو ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ جو نیکسٹ فسکل ایئر ہے جو کہ جولائی سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو ان کی ریلیز وغیرہ آ جائے گی اور انشاءاللہ ہم بہت جلد ان پہ کام شروع کروا کے ان کو 6 سے 7 مہینے کے ٹائم میں ہم اس کو کمپلیٹ کریں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اگلے چند روز میں سڑکوں کی تعمیر پر کام شروع کر دیا جائے گا۔ سڑکوں کی تعمیر سے جہاں پر شہریوں کو سفری سہولیات میسر آئیں گی وہیں پر شہر کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوگا۔ کیمرہ مین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر ملتان ڈویژن میں خدمت آپ کی دہلیز پروگرام کے تحت نکاسی آب مہم کا آغاز۔ کمشنر ملتان اور ڈپٹی کمشنر نے پروگرام کا افتتاح کیا۔ پروگرام کے تحت گلی محلوں میں نکاسی آب کے مسائل کو حل کیا جائے گا۔ رپورٹ کر رہے ہیں گوہر رحمان۔
نکاسی آب کے مسائل کو بہتر بنایا جائے گا۔ خدمت آب کی دہلیز پروگرام کے دوسرے ہفتے کو واٹر اینڈ سینیٹیشن کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے گا۔ کمشنر ملتان نے صفائی مہم کا افتتاح کیا۔ 3 ہفتوں پر مشتمل ایک کمپین ہے جس میں تمام جو سروسز ہماری میونسپل کارپوریشنز کی، سالڈ ویسٹ کی، صفائی ستھرائی کی، واسا کی، وہ ہماری چل رہی ہیں اور پہلا ہفتہ ماشاءاللہ بہت اچھا گزرا ہے اور اس پہ لوگوں نے بہت پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ یہ ہفتہ جو ہمارا سٹارٹ ہوا ہے یہ نکاسی آب کا ہے۔ پروگرام پر عمل درآمد کے لیے واسا نے خصوصی ڈیوٹیاں لگا دیں۔ ڈپٹی کمشنر ملتان علی شہزاد کا کہنا تھا کہ خدمت آپ کی دہلیز پروگرام کے تحت لوگوں کو سرکاری دفاتر کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں، تمام سرکاری دفاتر ان کے ایک کلک پر موجود ہوں گے۔ پبلک سینٹرک بنایا گیا ہے، یعنی کہ بجائے اس کے کہ جو آفیسز ہیں وہ عوام ان تک آئیں، آفیسز عوام کی دہلیز تک جائیں گے اور یہی اس کی اسپرٹ ہے۔ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود نے واسا اسٹاف اور ملتان کی ضلع انتظامیہ کو نکاسی آب کے حوالے سے رکھے گئے تمام ٹارگٹ مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ گوہر رحمان، ملتان۔ میاں میں سرکاری ملازمین کی ویکسینیشن شروع، اگلے چند روز تک یونین کونسل سطح کے ملازمین کو رورل ہیلتھ سینٹرز پر ویکسین لگوائی جائے گی۔ اختر مجاز کی یہ رپورٹ۔ میاں میں سرکاری ملازمین کو دفاتر میں ویکسین لگانے کا عمل شروع کر دیا گیا ہے۔ تحصیل آفس کے ملازمین کو اسسٹنٹ کمشنر کی نگرانی میں اے سی آفس میں ویکسین لگائی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر فرحان مجتبیٰ نے روہی کو بتایا کہ حکومت پنجاب کے احکامات کے مطابق تحصیل آفس کے ملازمین کو ویکسین لگائی جا رہی ہے۔ گزارش یہ ہے کہ حکومت پنجاب کے احکامات کے مطابق آج ہماری ڈپٹی کمشنر میاں والی صاحب نے ایک میٹنگ لی ہے۔ تمام ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور ریونیو کا تمام ایسیز وہاں پہ موجود تھے۔ اس حوالے سے ہمارے جتنے بھی آر ایچ سیز ہیں، رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، ہم تحصیل میاں والی میں 5 ہیں، ضلع میں ہمارے 10 ہیں، ہم ان سب کو ایکٹیو کر رہے ہیں۔ آنے والے چند دنوں میں جو ہے وہاں پر بھی ویکسینیشن سینٹرز ہمارے قائم ہو جائیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ اگلے چند روز تک یونین کونسل سطح کے ملازمین کو رورل ہیلتھ سینٹر پر ویکسین لگائی جائے گی۔ ڈی سی کی جانب سے ویکسین بارے سخت احکامات جاری ہوئے ہیں۔ جولائی تک تمام اداروں کے ملازمین کو ویکسین لگائی جائے گی۔ میاں والی تحصیل آفس کے تمام ملازمین اور تحصیلدار اور پٹواریوں کو ویکسین لگا دی گئی ہے۔ تحصیل سطح پر جتنے بھی ملازمین ہیں ان کو ویکسین لگا دی گئی ہے۔ اگلے چند روز تک دیہی علاقہ جات میں تحصیل کے جو ملازمین ہیں ان کو رورل ہیلتھ سینٹر میں ویکسینیٹ کیا جائے گا۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مجاز، میاں والی۔ آل پاکستان بیڈ شیٹ کے ممبران کے لیے خوشخبری ہے، پی آئی اے نے فضائی سفر سستا کر دیا ہے۔ ماجد کلاسرا کی یہ رپورٹ۔ نے آل پاکستان بیڈ شیٹ اینڈ اپ ہولسٹری مینوفیکچرر ایسوسی ایشن کے ارکان کو فضائی سفر پر رعایت دے دی۔ آل پاکستان بیڈ شیٹ ایسوسی ایشن کے چیئرمین خواجہ محمد یونس کا کہنا تھا کہ بیڈ شیٹ ایسوسی ایشن کے ممبران کو ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل فلائٹ پر 17% ڈسکاؤنٹ ملے۔ یہی ہے کہ انہوں نے ہمارے پاس تشریف لائے، ان کے ڈی ایم صاحب اور ہمارا ایگریمنٹ ان سے ہوا ہے، جو ہمارے ممبرز ہیں تقریباً 500 کے قریب، وہ انشاءاللہ ان کو سب کو تقریباً 15 سے 17% ڈسکاؤنٹ ملے گا اور اس سے کافی لوگ ٹریولنگ میں آسانی ہوگی۔ ڈسٹرکٹ مینیجر کا کہنا تھا کہ ایف پی سی سی آئی کے جتنے ممبران ہیں ان کے ساتھ ایم او یو سائن کر رہے ہیں، 10% ڈسکاؤنٹ اور 7% سروس چارجز وصول نہیں کیے جائیں گے۔ بیڈ شیٹ ایسوسی ایشن کے فیصلہ آباد اور دیگر اضلاع کے ممبران اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ ہم ایسوسی ایشن جو ایف پی سی سی آئی کے ساتھ جن کی ممبرشپ ہے ان سے ہم یہ ایم او یو سائن کر رہے ہیں مختلف اسٹیشنوں پہ، اور اس کے تحت 10% اسٹریٹ اوے ڈسکاؤنٹ دیا جائے گا ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل پہ، اور چونکہ یہ ٹکٹیں بنیں گی پی اے آفس سے تو 7% جو ہمارا سروس چارج ہے ہم وہ بھی نہیں چارج کریں۔ اس موقع پر سابق چیئرمین آل پاکستان بیڈ شیٹ سید محمد عاصم شاہ، وائس چیئرمین سید فاضل شاہ، ایگزیکٹو ممبر ذوالفقار علی، محمد طارق، خواجہ محمد فاروق، خواجہ محمد قاسم اور غالب حیدر قریشی موجود تھے۔ کیمرامین ارشد گجر کے ساتھ ماجد کلاسرا، ملتان۔